السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، دسمبر کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغان فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ غزنی صوبے کے اندار ضلع میں گزشتہ رات ایک کار بم حملے میں، جس کا نشانہ افغان فوجی اڈہ تھا، 2 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد علاقے میں بدھ کی صبح افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جگہ جگہ لڑائی چھڑ گئی۔ افغان وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خودکش بمبار اپنی بارود سے بھری کار کابل قندھار شاہراہ کے فوجی اڈے پر اڑانا چاہتا تھا، لیکن اس کی شناخت ہو گئی اور اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کی کار دھماکے سے اڑ گئی، جس کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ غزنی میں افغان فوج کے ایک ترجمان علی شکاری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بارود سے بھری ایک اور گاڑی کو سیکیورٹی فورسز نے ناکارہ بنا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں، لیکن اڈے پر تازہ کمک پہنچ گئی۔ اسی اثنا میں طالبان نے بدھ کے روز بلخ صوبے کے 4 بولاک ضلع میں طالبان مخالف فورسز کے 7 مقامی ارکان کو ہلاک کر دیا۔ بلخ صوبے کے گورنر کے ایک ترجمان منیر احمد فرحات نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے منگل کے روز انہیں اغوا کر لیا تھا اور آج انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ افغان حکومت کی مشترکہ ورکنگ کمیٹی اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان دوحہ میں امن بات چیت کے ایجنڈے کو حتمی شکل دینے کے لیے گفتگو آج دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کے کمیشن نے امن مذاکراتی ٹیموں سے کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے پرتشدد حملوں میں کمی اور جنگ بندی پر توجہ دیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت طالبان سے جنگ بندی سے متعلق ٹھوس ضمانت طلب کرنے کے بجائے انہیں مراعات دے رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار نجیب آزاد کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتے کا کمزور پہلو ہے، اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کے انخلاء کے حوالے سے عجلت کا مظاہرہ نہ کرے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اقوام متحدہ اور افغان حکومت کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ طالبان کے القاعدہ سے تعلق منقطع کرنے کے دعوے کے باوجود القاعدہ سے اس کے مؤثر رابطے جاری ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار طارق فرہادی کہتے ہیں کہ دوحہ امن بات چیت میں وقت لگے گا اور سنجیدہ بات چیت بعد میں شروع ہوگی، جب دونوں فریق افغانستان کے مستقبل کی حکومت کے حوالے سے مذاکرات کریں گے۔ تاہم طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر آغا کا کہنا ہے کہ طالبان نے اپنی شرائط پوری کر لی ہیں اور وہ اب بھی امریکہ کے ساتھ ہونے والے امن سمجھوتے پر کاربند ہیں۔ امریکہ کی فوج نے افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کے فضائی حملوں سے عام شہریوں کی ہلاکتوں میں ریکارڈ اضافے پر جاری ہونے والی نئی رپورٹ کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ کاسٹس آف وار پروجیکٹ کے تحت یہ نئی رپورٹ پیر کے روز جاری ہوئی۔ رپورٹ میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سن 2017 میں طالبان کے خلاف فضائی کارروائیوں کے لیے قواعد میں نرمی کے فیصلے کو عام شہریوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کی وجہ قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ فضائی کارروائیوں میں عام افغان شہریوں کی ہلاکتوں میں 330% اضافہ ہوا ہے۔ امریکی فوج کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ کا کہنا ہے کہ فوج کاسٹس آف وار میں پیش کیے گئے یک طرفہ تجزیے کو مسترد کرتی ہے، جس کی بنیاد متنازع ڈیٹا ہے، اور اس میں طالبان اور داعش کے ہاتھوں عام شہریوں کی ہلاکتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک ای میل میں کرنل لیگٹ کا کہنا تھا کہ اس میں طالبان کے ہاتھوں کار بم دھماکے، خود ساختہ دھماکہ خیز مواد، راکٹ اور ہدف بنا کر ہلاک کرنا شامل ہے، تاکہ افغانستان بھر میں خوف کی فضا پیدا کی جائے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ویکسین سمٹ کے دوران ایک حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت امریکہ میں جلد ہی متوقع کورونا ویکسین کی دستیابی کے بعد ترجیحی بنیادوں پر امریکیوں تک اس کی دسترس کو یقینی بنایا جائے گا۔
کچھ ناقدین کے مطابق ٹرمپ کو اس حکم نامے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ کرونا ویکسین کی سپلائی کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے کہ آیا ویکسینز کی اتنی مقدار موجود ہوگی کہ فروری تک 100 ملین افراد اور اگلے سال جون تک تمام ملک کو کورونا ویکسین دی جا سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واضح نہیں کہ آیا اس حکم نامے کے ذریعے صدر ٹرمپ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو قانونی طور پر پابند کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ویکسینز ترجیحی بنیادوں پر امریکی افراد کو دیں، کیونکہ یہ کمپنیاں پہلے ہی دیگر ممالک سے معاہدے کر چکی ہیں، جیسے فائزر کی ویکسین برطانیہ میں منگل سے دی جانے لگی ہے، جبکہ امریکہ میں اس کی منظوری کا فیصلہ 10 دسمبر کو کیا جائے گا۔ دوسری جانب نومنتخب صدر جو بائیڈن نے ریاست ڈیلاویئر میں رسمی طور پر اپنی پبلک ہیلتھ ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حلف لینے کے بعد 100 دنوں کے دوران 100 ملین افراد کو ویکسین لگائی جائے گی، جبکہ وہ برسر اقتدار آنے کے پہلے ہی روز صدارتی حکم نامے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تمام امریکیوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیں گے تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ تاہم جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ کانگریس نے کورونا ریلیف پیکج کی جلد منظوری نہ دی تو کورونا ویکسینیشن کی مہم متاثر ہو سکتی ہے۔ دونوں جماعتیں اس ہفتے کے اختتام تک اس پیکج پر متفق ہونے کی کوشش کریں گی۔ انہوں نے کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ برس ویکسین کی فراہمی کے لیے مالی معاونت سے متعلق قانون سازی کریں تاکہ ویکسین کو لیبارٹری سے مریض تک فوری طور پر پہنچایا جائے۔ جو بائیڈن امریکی تاریخ میں سب سے بڑے پیمانے پر ہونے والی کورونا ویکسینیشن مہم کی مؤثر قیادت کی بات کرتے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ویکسین کی جلد ترین تیاری اور ڈسٹریبیوشن کا کریڈٹ جو بائیڈن کو نہیں بلکہ انہیں دیا جائے، جو ٹرمپ انتظامیہ کے آپریشن ریپ اسپیڈ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ امریکہ میں گزشتہ ہفتے ریکارڈ یومیہ اوسط اموات ہوئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ میں گزشتہ ہفتے یومیہ اوسطاً 2249 افراد کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ امریکہ میں کسی بھی ہفتے میں یومیہ اموات کی بلند ترین شرح ہے۔ قبل ازیں رواں برس اپریل کے دوسرے ہفتے میں یومیہ 2232 اموات کی شرح ریکارڈ کی گئی تھی۔ ہفتے کے اعداد و شمار کا اوسط زیادہ بہتر انداز میں وبا کے پھیلنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ امریکہ میں حالیہ ہفتوں میں کورونا وبا ایک بار پھر تیزی سے پھیلنے لگی ہے اور لوگوں کے متاثر ہونے کی تعداد اور اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ میں حزب اقتدار ریپبلکن اور حزب مخالف ڈیموکریٹ جماعتوں کے سینیٹرز کے مجوزہ $908 بلین کے مقابلے میں $916 بلین کے امدادی پیکج کی تجویز پیش کی ہے تاکہ امریکی صدر ٹرمپ کے جنوری میں اپنے منصب کو چھوڑنے سے پہلے اس امدادی پلان پر دونوں جماعتوں کے درمیان مہینوں سے جاری ڈیڈ لاک کو ختم کیا جا سکے۔ وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے صدر ٹرمپ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ مجوزہ پلان واشنگٹن میں امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کو پیش کیا۔ اپنے ایک جاری کردہ بیان میں اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پچھلے پیکج کے برعکس اس میں ریاستی اور لوکل گورنمنٹس کے لیے بھی امداد مختص کی گئی ہے۔ امریکہ کی سائبر سیکیورٹی کی ممتاز فرم فائر آئی کا کہنا ہے کہ اسے ہیک کیا گیا ہے، جو صرف کسی ورلڈ کلاس صلاحیتوں کی حامل حکومت کا ہی کام ہو سکتا ہے، اور ہیکرز نے ان آفینسو ٹولز کو چرایا ہے جو وہ صارفین کے ڈیفنسز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، جن میں وفاقی، ریاستی اور مقامی حکومت کے ادارے شامل ہیں۔ فائر آئی نے یہ متعین نہیں کیا کہ اس کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے۔ چرائے گئے ریڈ ٹیم ٹولز کا غلط ہاتھوں میں ہونا خطرناک ہو سکتا ہے، اگرچہ کمپنی کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی علامت نہیں ہے کہ انہیں استعمال کیا گیا ہے۔ افغان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین کی پہلی کھیپ 6 سے 7 ماہ کے دوران افغانستان پہنچے گی، لیکن وزارت کے ترجمان ڈاکٹر اکمل سمسور کا کہنا ہے کہ افغانستان کی 20% آبادی تک ویکسین کی فراہمی کو مزید 2 سال درکار ہوں گے۔
انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ افغان صدر اشرف غنی ہفتے میں 2 بار کووڈ-19 کی انتظامیہ کے اجلاس کی صدارت کیا کریں گے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ماسک کے استعمال میں 3% اضافہ ہوا ہے اور اب 33% افراد ماسک استعمال کر رہے ہیں۔ وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 177 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے ساتھ افغانستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 48,540 ہو گئی ہے۔ یو کے میں ویکسین کی فراہمی کے ساتھ ہی دیگر کئی ممالک بھی اپنے لوگوں کو ویکسین مہیا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان میں میکسیکو، مراکش اور انڈیا بھی شامل ہیں۔ تاہم اس دوران ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد سینکشنز کی وجہ سے ایران کے لیے کورونا کی وبا کی روک تھام کے لیے بیرون ملک سے ادویات اور میڈیکل سپلائز کی خریداری میں بے حد مشکل پیش آ رہی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ ملک میں وبا سے بچاؤ کی ویکسین کی آزمائش بھی جاری ہے۔ پاکستان میں تحقیقاتی ویکسین کی اس نوعیت کے ٹرائل پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں، جس میں 1,000 سے زائد مرد و خواتین رضاکارانہ اس تجرباتی عمل کا حصہ بن چکے ہیں۔ پاکستانیوں کو امید ہے کہ آزمائش کا حصہ بننے کے سبب انہیں یہ ویکسین جلدی دستیاب ہو سکے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔